غزہ، ویسٹ بینک، لبنان اور یمن کے بعد اب جنگ چھڑ گئی ہے ایران کے ساتھ۔ فوراً اسرائیل کی طرف سے اگلے دن بیان آ گیا کہ ہم پورے ایران کو جلا دیں گے، اور اسرائیل نے کہا سب سے پہلے ہم ان کے نیوکلیر پروگرام پر حملہ کریں گے۔ اب ہونے کیا جا رہا ہے؟ گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے جو ملک رکاوٹ بن سکتے تھے، ان میں ایران، سعودیہ، ترکی اور پاکستان ہیں، تو ان کو ختم کرنا اسرائیل پر بہت ضروری ہے، اور وہ یہ کرنے جا رہا ہے۔ یہ مت بھولیے کہ اسرائیل اکیلا نہیں، اس کی بیک پر امریکہ اور پورا یورپ کھڑا ہے، اور اسرائیل ان ممالک کو ختم کرنے جا رہا ہے۔ اور خطرناک بات یہی ہے کہ احادیث میں بھی ان باتوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احادیث اس لیے بتائی تھی کہ ہم وار اسٹریٹجی بنا لیں اس کے مطابق، لیکن ہم نے نہیں بنائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا بنائیں گے بھی نہیں۔ بتائی اس لیے تھی کہ کل کوئی ہیلا بہانہ نہ رہے کہ ہمیں تو کچھ پتا ہی نہیں تھا۔ ایران ہاتھ سے جانے والا ہے، اس کا ذکر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 7284۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ جزیرہ عرب میں جنگ کرو گے۔ فلسطین عرب میں شمار ہوتا تھا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہیں فتح دے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فارس یعنی ایران میں جنگ کرو گے تو اللہ فتح کرا دے گا، یعنی کہ ایران ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا اس جنگ کے نتیجے میں جو اب چھڑ چکی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایران فتح کرنے کے بعد تم اہل روم سے جنگ کرو گے، یعنی یہ آخری اور سب سے بڑی جنگ ہوگی جو ہم امریکہ اور یورپ سے لڑیں گے، جو کہ امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کے بعد جو مکہ میں ہوگی، اس کے بعد بڑی جنگ لڑی جائے گی۔ اور اس بڑی جنگ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم دجال سے لڑو گے تو اللہ تمہیں فتح کرا دے گا، جو کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمیں لیڈ کریں گے۔ اس حدیث میں جزیرہ عرب یعنی فلسطین کے فتح کے بعد، جو کہ دوسری احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں جزیرہ عرب سے مراد فلسطین ہے، اس کی فتح کے بعد ایران کی فتح کا بتایا گیا ہے۔ اب ایران کو جو مسلمان فتح کریں گے وہ کہاں سے آئیں گے؟ وہ ہوں گے امام مہدی علیہ السلام کی فوج، وہ پاکستان سے آئیں گے۔ یہ بات میں نے اپنی کئی ویڈیوز میں ثابت کی ہے کہ وہ مدینہ کے مشرق سے ہوں گے، جس کا ذکر مستدرک الحاکم حدیث نمبر 8432۔ مدینہ کے مشرق میں پاکستان ہے۔ پھر بتایا گیا حدیث میں وہ خراسان کی طرف سے آئیں گے، جس کا ذکر الحاکم حدیث نمبر 8531۔ خراسان سے نہیں بتایا گیا بلکہ کہا گیا خراسان کی طرف سے، یعنی خراسان کے پیچھے سے کہیں سے آ رہے ہوں گے، اور افغانستان جو کہ خراسان کہلاتا ہے اس کے پیچھے پاکستان ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اللہ اجمیوں سے لشکر کھڑا کرے گا جب جنگیں ہوں گی، اور جو عربوں کو مدد کریں گی، اور وہ ہتھیار میں عربوں سے بہتر ہوں گے۔ ہم جانتے ہیں ہم پاکستانی اجمی ہیں، اور مسلم ممالک میں واحد ملک ہیں جو ہتھیار میں سب سے بڑھ کر ہے، تو یہ بھی اشارہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام پاکستان سے ہوں گے۔ اس کا ذکر ہے ابن ماجہ حدیث نمبر 4090۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے دو جماعتوں کو اللہ نے آگ سے آزاد فرما دیا ہے، ایک وہ جماعت جو ہندوستان پر حملہ کرے گی، دوسری وہ جماعت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کے مقابلے میں ہوگی۔ اس کا ذکر ہے سنن نسائی حدیث نمبر 3177۔ انڈیا کا ہمیشہ سے پاکستان کے ساتھ لڑائی رہی ہے، اور اگر اس پر حملہ ہوگا مسلمانوں کی طرف سے تو پاکستان سے ہی ہوگا، اور پاکستان سے تب ہی ہوگا جب جیسا کہ احادیث میں بتایا گیا کہ ایران، ترکی، سعودیہ سب مسلمانوں کے ہاتھوں سے جا چکا ہوگا۔ اب باری ہوگی آخر میں پاکستان کی۔ جیسے ایران کو مجبور کیا گیا اس طرح پاکستان کو مجبور کیا جائے گا کہ انڈیا پر حملہ کرے، اور تب ہماری فوج کو ڈائریکشن دے رہے ہوں گے امام مہدی علیہ السلام، جو کہ اللہ ان کو خواب میں بتا رہے ہوں گے۔ اس کے ذریعے وہ مسلم افواج کو گائیڈ کر رہے ہوں گے۔ تبھی اللہ نے دو فوجوں کی بخشش رکھی ہے، ایک جو ہندوستان پر حملہ کرے گی یعنی امام مہدی کی فوج، اور دوسری جو دجال سے لڑے گی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی فوج۔ تو آخری زمانے میں ان دو پرسنالٹیز کے لیے بڑا اجر رکھا گیا۔ پھر جب پاکستان کو فتح ہوگی جس کا نام ہے غزوہ ہند، اس کے بعد یہ فوج سب سے پہلے حملہ کرے گی فلسطین میں، اور فلسطین کو فتح کریں گے، اور جو حدیث میں آتا ہے اپنے جھنڈے نصب کریں گے۔ اس کے بعد جا کر امام مہدی سے بیعت ہوگی اور بڑی جنگ ہوگی، جو میں تفصیل سے پہلے ہی بتا چکا ہوں اپنی ویڈیوز میں۔ تو جیسا کہ میں ثابت کر چکا ہوں امام مہدی علیہ السلام کی بیعت 2025 سے 2027 کے دوران ممکن ہے، اور اس حساب سے غزوہ ہند کا سال 2025 ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ جب غزوہ ہند میں امام مہدی علیہ السلام پاک فوج کو گائیڈ کر رہے ہوں گے تب مکہ والی بیعت نہیں ہوئی ہوگی، نہ ہی لوگوں کو 100% یقین ہوگا کہ یہ امام مہدی علیہ السلام ہے، لیکن بہت سے لوگ خوابوں کے ذریعے ان کو جان چکے ہوں گے کہ یہی امام مہدی ہیں، لیکن ابھی تک بیعت نہیں ہوئی ہوگی۔ ابھی غزوہ ہند ہوگی، فلسطین فتح ہوگا، عراق فتح ہوگا، یمن فتح ہوگا، مدینہ فتح ہوگا، پھر کہیں جا کر بیعت ہوگی، اور اس سب کو 2 سے 3 سال تک لگ سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب 2025
غزوہ ہند کا سال بہت ممکن ہے، ہو سکتا ہے۔ اب اہم بات یہ ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام مسلم فوج کو گائیڈ کرنا شروع کریں گے، اس سے پہلے تو اب یہ جو جنگ چھڑی ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں مسلمانوں کی شہادتیں اور اموات بہت بڑی تعداد میں ہو چکی ہوں گی، بہت بڑی تعداد میں، اور ایسے لگے گا جیسے کہ دنیا سے شاید مسلمان ختم ہو جائے۔ یہ سب اتنی بڑی تعداد میں اموات اور شہادتیں ہوں گی، اس لیے ہوں گی کیونکہ یہ ہماری سزا ہے، ہم مسلمانوں کی سزا ہے۔ ہمیں احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں کے بارے میں ایک ایک بات بتائی، لیکن ہم نے اس کو سیریس نہیں لیا، اس کو وار اسٹریٹجی نہیں بنایا، اور عام عوام اور علماء اپنی اپنی موج مستی میں لگے رہے، علماء مرغوں کی طرح لڑتے رہے، عوام ناچ گانوں میں لگی رہی، حکومتیں آنکھیں بند کر کے بیٹھی رہی، اور عوام بجائے یہ کہ قرآن اور نماز کی طرف آتی دنیاوی رنگ رنگینیوں میں مگن رہی۔ اس وجہ سے یہ ہماری سزا ہوگی کہ مسلمان اس طرح ہوں گے کہ دنیا سے جیسے ختم ہو گئے۔ فلسطین کے مسلمانوں کو تو پھر دعائیں اور امداد مل رہی ہیں، ہمیں تو وہ بھی نصیب نہیں ہوں گی۔ اور جب اللہ کی مدد آئے گی وہ ہمارے لیے نہیں آئے گی، وہ اللہ کے دین کے لیے آئے گی، وہ امام مہدی علیہ السلام کے لیے آئے گی، تاکہ وہ اللہ کا دین ساری دنیا پر نافذ کر سکیں۔ تو ان کو ملے گی اللہ کی غیبی مدد، اور اللہ کی غیبی مدد سے ہی وہ دوبارہ فتح یاب ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے بتایا حدیث میں، جس کا ذکر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 7284، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ جزیرہ عرب میں جنگ کرو گے، اللہ تمہیں فتح دے گا۔ یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فتح دے گا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم فارس میں یعنی ایران میں جنگ کرو گے، اللہ فتح کرا دے گا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم روم والوں سے، اہل روم سے جنگ کرو گے تو اللہ تمہیں فتح کرا دے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دجال سے لڑو گے تو اللہ فتح کرا دے گا۔ تو یہ جنگ امام مہدی علیہ السلام ایک چھوٹی سی فوج کے ساتھ، جو بچے کچے مسلمان ہوں گے، ان کے ساتھ اللہ کی مدد کے ساتھ جو ہے فتح یاب ہوں گے۔ اس لیے حدیث میں بار بار ذکر آیا اللہ فتح کرا دے گا، اللہ فتح کرا دے گا، یعنی یہ مسلمانوں کی مین پاور سے یہ کبھی بھی نہیں ہونے والا، اور نہ ہی یہ ہوگا، بلکہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد میں اموات اور شہادتیں ہونے والی ہیں۔ تو ہمیں فوری طور پر چاہیے کم از کم ہم نماز، قرآن، دعائیں ان کی طرف آئیں اور گناہ کے کام چھوڑ دیں، کم از کم یہ کر لیں ہم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔